قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس روزی دیکھی تو یہ نہیں کہا کہ مجھے بھی لے دے، تو بڑی پہنچی ہوئی ہے، مریم تو دعا کر دے۔ جیسے آج عموماً ہم سوچتے ہیں فلاں بڑا نیک ہے، اس سے دعا کرا لیں، فلاں حافظ ہے، اس سے دعا کرا لیں۔ دیکھیے دعائیں لینی چاہیے، دعاؤں کے لیے کہتے نہیں ہیں، دعائیں لیتے ہیں۔ وہ کام کیجئے کہ آپ کو دعائیں ملیں۔ دن رات وہ لوگ دعائیں لیتے بھی ہیں جو دین کے اس راستے میں آپ کے معاون بنتے ہیں، اور آپ کو دن رات دعائیں ملتی ہیں جب آپ بے لوث ہو کر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آزمائش شرط ہے، میرا جو تجربہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو زکریا علیہ السلام کو خیال آ گیا کہ میرے پاس تو بچہ ہی نہیں ہے، اور 70-80 سال کی عمر کا بوڑھا زکریا علیہ السلام اپنے رب کو پکار کے کہ میرے رب مجھے ذریت بھی دے اور طیب بھی دے، اور یقین کتنا پختہ ہے کہ انک سمیع الدعا۔ اب اس دعا کا جواب سنیے، آسمانوں سے آتا ہے، فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کی تصدیق نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، مراد حضرت عیسیٰ ہیں یہاں اللہ کے کلمے سے۔ اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا یعنی سیلف کنٹرول ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ کیا حال ہوگا زکریا علیہ السلام کا ان خوشخبریوں کو پا کر؟ مانگا تھا ذریتاً طیبہ، اللہ نے نبوت کی خوشخبریوں والا بچہ عطا کرنے کی بات کر دی۔ یہ ہے اللہ سے مانگنے کا فائدہ۔ جب آپ بھی ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، کسی کا پلو پکڑ کر آپ کیوں جائیں؟ انڈائریکٹ بات انڈائریکٹ ہی ہوتی ہے، ڈائریکٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اتنی خوبیوں والا بچہ یعنی یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبریاں دی۔